جی ناظرین آداب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کرے آپ اچھے رہیں اور میرا ولاگ بھی سنتے رہیں۔ آئینی اور غیر آئینی کی بحث بھی جاری ہے، لیکن سازشیں بھی جاری ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن فائنل کال کا انتظار بھی ہو رہا ہے۔ فائنل کال اگر آ جاتی ہے تو فائنل فیصلے کا بھی وقت ہو جائے گا۔ اس کے اراؤنڈ میں آج کا ولاگ کریں گے ناظرین۔ پہلے چلتے ہیں ذرا سپریم کورٹ چلتے ہیں، جہاں 2-3 ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو آج جسٹس منصور علی شاہ کی صدارت میں ایک ٹیکس کے معاملے پر ایک بینچ تھا، جس میں جسٹس عقیل عباسی بھی تھے، جس میں منصور علی شاہ صاحب خود ہیں، جسٹس عائشہ ملک بھی تھیں، ایک جج صاحب اور تھے۔ تو اس معاملے میں کوئی ایک کویسچن آف لا انوالو تھا، تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ فرمایا کہ یہ تو ہم سن ہی نہیں سکتے، یہ ہم کیسے سن سکتے ہیں، تو آئینی بینچ میں جائے گا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے اس میں بہت چند فقاہیہ مزاحیہ جملے کہے، طنزیہ جملے بھی لگتے ہیں۔ انہوں نے جان کے مان پاؤں تو جملے دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا پھر ہمارے اس غیر آئینی بینچ کا کیا بنے گا، اور اس کا کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بات کہیں اور سنائی جا رہی تھی تبصرے کی روشنی میں، گو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ میں تو ہمیں بات کر رہا تھا، میری بات کو سنجیدہ نہ لیا جائے، لیکن انہوں نے بارہ یہ کہا کہ ہمارا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو غیر آئینی بینچ والے ہیں، ہم اگر یہ سن لیں گے تو پھر اپیل بھی ہمارے پاس آئے گی، ہم کہیں گے کہ ہمارا اختیار ہے۔ اس قسم کی گفتگو اس میں ہوئی، یعنی ابھی یہ جو بینچ اور کہ آئینی اور غیر آئینی بینچ کا معاملہ چل رہا ہے، یہ ابھی تک ہضم بھی نہیں ہو سکا کئی جگہوں پر، لیکن یہ اس پر بحث بھی جاری ہے اور اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کے تناظر میں ایک اور ایفرٹ اب سامنے آ گئی ہے۔ ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہ جو ایفرٹ سامنے آئی ہے وہ میں ابھی آپ کو چند لمحات میں بتاتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو نئے صدر ہیں عطا صاحب، انہوں نے بہت واضح انداز میں جسٹس امین الدین شاہ پر سپریم کورٹ بار کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ریپوز کر دیا، اور انہوں نے کہا وہ بہت شاندار ججز ہیں اور ہم ان کو کامیاب بنائیں گے، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جو باقی ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی اچھی رائے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئینی بینچ کا احترام کرتے ہیں اور آئینی بینچ کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کا ساتھ بھی دیں گے۔ لیکن کیا کریں، وہ جو بعض مخالفین ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آئینی بینچ چلے، اور وہ جو شکایات صوبوں کی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں یا آئینی سوالات پر بات، آج کل جیسے دو درجن کیسز ہیں تقریباً عمران خان صاحب کے، بس وہی توجہ گھیرے رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے باقی پچھلے دنوں میں رپورٹ بھی آئی ہے کہ پینڈنٹی کتنی ہے ہائر کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے، کسی کو انصاف نہ ملے، سستا اور فوری انصاف اس ملک میں ویسے ہی خواب بن گیا ہے۔ لیکن ان دوستوں کی کوشش ہے کہ یہ خواب ٹوٹتا ہی رہے مسلسل، اور یہ اس خواب کی کبھی کوئی تعبیر سامنے نہ آئے۔ تو اس میں یہ وکلا آزاد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان کے بعض ریمارکس کو بنیاد بنا کر جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے اور وہ خواتین کی نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے خاص طور پر جو دیے، اور اس میں الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن بھی انہوں نے دی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ آئین کے خلاف ورزی ہے، تو آپ اس کو قبول نہ کریں۔ اس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے جو جلد سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آ جائے گا۔ حالانکہ جو فیکٹ آف دی میٹر ہے، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو رولز کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اور اعلیٰ عدلیہ کے، جج کی فیصلہ دینے کی اور ریمارکس دینے کی جو آزادی ہے وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو سلب نہیں کر سکتا، چاہے وکلاء ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوں۔ اور اسی بنیاد پر جج کو فیصلہ دینے سے نہیں روکا جا سکتا، اور اگر وہ فیصلہ دے دے تو پھر اسے اس کے کنڈکٹ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے فیصلے کی بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کہیں آپ کے پاس ایویڈنس ہو کہ اس نے فیصلہ کسی بینیفٹ کی وجہ سے کیا، فائنینشیل بینیفٹ کی وجہ سے کیا یا کسی دوسرے فائدے کے لیے کیا، تو آپ کو وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا دستاویزات کی مدد سے۔ اب دستاویزات کون لائے گا یہاں، اور کیسے ثابت کریں گے آپ؟ آئین اور قانون کا ایک معاملہ ہے، آئین اور قانون کی انڈرسٹینڈنگ ایک جج صاحب کی دوسری ہے، ایک جج صاحب کی دوسری ہے، یہی حسن ہے اس کا۔ ورنہ یہ جو عدالتوں کے فیصلے بعض اوقات نظر ثانی میں اڑ جاتے ہیں یا لوئر کورٹس کے فیصلے ہائر کورٹس میں اڑ جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو نیچے ججز فیصلے دے رہے ہیں وہ بدنیت ہے کیا؟ یہ تو سارا نظام جو ہے اس کو تلپٹ کرنے اور اس کو جام کرنے کی ایک بات ہو گئی، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔
اور اس لیے یہ ریفرنس میرا خیال ہے ابھی 2-4 روز پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے خلاف جو 10 شکایات تھی اور وہ بھی وکلائی کی تھی، ان کو یوں کر کے اڑا دیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم کارروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو ججز کے خلاف جعلی شکایت لے کر آتے ہیں، کیونکہ شکایت جب جو وکیل درج کرتا ہے یا جو عام شہری درج کرتا ہے، ثبوت فراہم کرنا بھی اونس، اس کا ثبوت کی فراہمی کا اونس بھی اسی پر ہوتا ہے، یعنی وہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یوں یہ معاملہ ناظرین مجھے آگے بڑھتا دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن کوشش یہ ہے کہ جسٹس امیر الدین خان کو گھیر لیا جائے، ان کو انڈر پریشر لایا جائے، جو آئینی عدالت بینچ کے دیگر جج صاحبان مقرر ہوئے ان کے خلاف کسی نہ کسی بہانے ریفرنس ڈال کر ان کو بھی کنٹروورشل کیا جائے، تاکہ اس ملک کی عدلیہ پر کبھی اعتبار ہی کسی کا قائم نہ ہو سکے، کیونکہ عدالتیں تو میرے خلاف فیصلہ دے رہی ہیں تو میں کیسے ان کو غیر جانبدار سمجھوں۔ یہ ہماری اپروچ ہے مجموعی طور پر، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس جج نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہم اسے بدیت ثابت کر دیں، چاہے وہ فیصلہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہو، مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہو، لیکن ہم نے اسے بدیت ثابت کرنا ہے۔ چلیے اب اس پر تو بات ہو گئی، آئینی بحث پر بھی، اور یہ سازش ابھی جاری ہے اس پر بھی بات ہو گئی، لیکن آج تھوڑا سا احوال آپ کو اڈیالہ جیل کا بھی بتا دیتے ہیں کہ آج وہ 190 بلین پاؤنڈ میں پی ٹی آئی کا وکلا پھر اس روش پر چل پڑے ہیں جہاں وہ فیصلہ زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے، اور نقصان عمران خان کا ہوگا، کیونکہ آج بھی انہوں نے کہا کہ 179 کویسچن ایچ جو ہے وہ بشا بی بی کے لیے اور عمران خان کے لیے الگ الگ جو دیے گئے وہ بڑے لمبے ہیں جی، اس میں کئی دن چاہیے سوالات کے جوابات کے لیے۔ تو جج صاحب نے خیر منڈے کا دن معاف کیجیے گا ویڈنسڈے کا دن مقرر کر دیا، بدھ کا، لیکن وہ سوالات میں نے دیکھے کوئی اتنے بڑے سوالات نہیں ہیں، چند گھنٹوں میں وہ جواب اس کے تیار ہو سکتے ہیں۔ وکلا کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں، 2 وکیل تو لاہور سے آتے ہیں یہاں جب مقدمے کی سماعت ہوتی ہے، وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں تو لاہور سے روز گاڑی میں ٹریول کر کے آتے ہیں اور پھر ٹریول بیک کرتے ہیں، ورنہ کون آتا ہے ایسا۔ بہرحال اس میں ڈیٹ پڑ گئی، لیکن اسی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں عمران خان بھی موجود تھے، بشا بی بی بھی موجود تھی، سلمان اکرم راجہ بھی تھے۔ عمران خان سے بات کرنے کی ہماری کوشش پھر بھی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ بہت تھوڑا سا وقت تھا، تو بہرحال ہم نے سلمان اکرم راجہ دکھائی دیے تو انہیں سے بھی کچھ سوالات دوستوں نے کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر ٹویٹ بھی کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ہدایت دیں تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں، لیکن کیا کریں، کل 9 نومبر سے یعنی پرسوں سے، ہفتے کے روز سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بینڈ بجا رکھی ہے، پی ٹی آئی کی جو وہاں سوابی گئے تھے ان کو وہ سب اس لیڈرشپ کو کمپرومائز قرار دے رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور سے تو سوالات بھی ہوئے، تو خیر انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے تھے، ان کے بارے میں یہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ معاف کیجیے گا وہ غائب ہو گئے تھے وہاں بلو ایریا سے آ کر اور پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو انہوں نے کہا وہ تو گھروں میں تھے، وہ مجھے اپنا ثبوت دے، تو میں ان کی بات نہیں مانتا، وہ جو مرضی کہتے رہے۔ ایک بات ہے ناظرین کہ علی امین گنڈا پور نے اعلان کرنا تھا، انہوں نے کہا تو سر پہ کفن باندھ لو، اور میں نے اپنے گھر بھی کہہ دیا میری نماز جنازہ پڑھ لو بغیر میرے جنازے کی، تو یعنی وہ اس کے باوجود بھی انہوں نے فائنل کال کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو مایوسی بھی ہوئی۔ فائنل کال پی ٹی آئی پاکستان کو جیم کرنا چاہتی ہے، اسی کا طریقہ اختیار کرے گی، لیکن جو آج میں نے ان کی گفتگو ان کی پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ تھوڑی بہت سنی، بیرسٹر گور بھی تھے وہاں، فیصل چودھری بھی تھے، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں فائنل کال دوں گا۔ اب وہ اس انڈیکیشن تو ان کی تھی کہ اس ہفتے میں دوں گا، لیکن اگر وہ اس ہفتے میں نہیں دیتے اس مہینے میں بھی دیتے ہیں تو بھی یہ جو معاملہ ہے، انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو لیڈرشپ ہیں، میرے ایک دوست ہیں ان کی رائے میں انہوں نے باقی ساری لیڈرشپ کو فارغ کر دیا، اور لگتا بھی یہی ہے کہ اس دوست کی رائے درست ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر وہاں موجود تھے، ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اور سلمان اکرم راجہ موجود تھے، عمر ایوب سے کوئی نہیں پوچھتا، علی امین گنڈا پور کیونکہ وہی ایک واحد ذریعہ ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، اپنے حوالے سے بھی ہیں ہو سکتے اور عمران خان کے حوالے سے بھی ہوں گے، تو بہرحال انہوں نے بات رکھی ہے علی امین گنڈا پور کی، اسی نے اعلان نہیں کیا، انہیں سے لوگ اعلان کی توقع کر رہے تھے لیکن وہ اعلان نہیں کیا انہوں نے، تو چلیے خیر دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو اپنی خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا دوں کہ اطلاع کی بنیاد پر یہ خبر سمجھیے، اس کو دھمکی نہ سمجھیے، خبر یہ ہے کہ فائنل کال جو ہے وہ فائنل فیصلے کی طرف پھر آسانی سے لے جائے گی۔ فائنل فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی آنا ہے، وہ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی جو ایویڈنس ہے وہ بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے،
190 ملین میں بھی بہت ساری اسٹرانگ ایویڈنس ہے. خود کابینہ کے لوگ عمران خان کے خلاف گواہ بن گئے ہیں، ان کے پرنسپل سیکریٹری گواہ بن گئے ہیں. تو اس طرح لگتا یہ ہے کہ جو ہی یہ عمران خان آئیں گے، یہ فیصلہ تو خیر اپنی روٹین سے ہونا ہے 190 ملین کا، لیکن توشہ خانہ 2 کیس میں پھر تیزی آ جائے گی، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہیں اس کے خلاف اپیل ہو رہی ہوگی. تو اس میں بھی پھر آپ کو ریولیشنز ملیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے کیسز ابھی زندہ ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے کیسز کا فیصلہ کون سی عدالت میں ہوگا، حکومت اس کا فیصلہ بھی جلد کرے گی. خود عمران خان کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر دیں. تو ہو سکتا ہے ان کی یہ خواہش بھی تسلیم کر لی جائے اور ملٹری کورٹ ہی کی جانب معاملہ چلا جائے. لیکن چند دن انتظار کرنا ہوگا. آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی انتظار کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.